بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کی تاریخ کا ایک اور بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ پورا ملک 12-14 گھنٹے سے زائد تاریکی میں ڈوبا رہا۔ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر حکومت بھی پریشان ہے، بجلی فراہم کرنے والی بھی پریشان ہے، اور صارفین تو پریشان ہونا ہی تھا۔ پورے ملک میں کاروبار معطل ہو گیا، زندگی معطل ہو کر رہ گئی، کارخانے بند ہو گئے۔ ناظرین کرام، ہم اس کی اصل وجہ جاننے کے لیے آپ سے آج گفتگو کرتے ہیں۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، مجھے یاد ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی اسی طرح ایک بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ پھر اس کے علاوہ بھی مختلف ادوار میں ہوتے رہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی پیداوار پر ہم نے سب سے زیادہ زور دیا۔ ہم نے پیداوار کو 30,000 میگا واٹ بجلی تک لے جانے کی کوشش کی، لیکن جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ اس حد تک بوسیدہ ہو گیا ہے، کوئی بجلی کا لوڈ برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا تو بڑی افواہیں گردش کرنے لگی۔ کہا گیا کہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت کا تختہ الٹ گیا ہے۔ کبھی کوئی جو جی میں آتا تھا باتیں کرتے تھے۔ صلاح الدین صاحب ہوتے تھے ممبر پاور، تو نزلہ گرنا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ ممبر پاور ذمہ دار ہے، صلاح الدین ان کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ دیکھیں، اس ملک میں سزا کس کو دی جاتی ہے؟ جو اس وقت انچارج ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ کب سے ہی ہو رہا ہے۔ صلاح الدین نے مجھے بتایا، یہ بہت بڑے عالم دین کے صاحبزادے تھے، انتہائی دیانتدار افسر۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جب سے انہوں نے چارج سنبھالا پاور سیکٹر کا، تو بار بار لکھتے رہے حکام بالا کو کہ فلاں جگہ پر ٹرانسمیشن لائن کمزور ہے، اس کی فریکوینسی کمزور ہو رہی ہے، اس پہ لوڈ بڑھ رہا ہے، اور یہ کسی دن ٹرپ کر جائے گی تو پورے ملک کا بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ اربوں روپے لگتے ہیں اس نظام کو، سسٹم کو بہتر بنانے میں، کسی نے کوئی توجہ نہ دی، اور پھر ایک دن بریک ڈاؤن ہوا اور ان کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ ظلم کی انتہا یہ، ایک دیانتدار افسر پر ساری ذمہ داری ڈال کر ان کو اس وقت تک معطل رکھا گیا جس دن ان کی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے بحال کیا گیا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے کہ جی اس میں نواز شریف کی حکومت ذمہ دار تھی یا کل عمران خان کی۔ کسی نے اس طرح توجہ نہیں دیتے۔ سب کہتے ہیں کہ بجلی کی سپلائی بحال رہنی چاہیے۔ سپلائی بحال رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے وہ بھی اپ ڈیٹ ہو۔ ہمارے ملک میں اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ ہم نے دگنی پیداوار کر دی، پھر دیکھیں طرفہ تماشا یہ کہ دن بدن بجلی بھی مہنگی ہوتی گئی۔ نواز شریف نے اس ملک کے لوگوں کو 24 گھنٹے بجلی فراہم کرنے کا ایک منصوبہ دیا، اور پھر وہ 13,000 کے لگ بھگ میگا واٹ بجلی کی پیداوار چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے زمانے میں بھی ٹرانسمیشن لائن پر کام ہوا، لیکن اتنا کام نہیں ہو سکا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ آج یہ سارا بوجھ وزیر اعظم شہباز شریف پر پڑ رہا ہے، اگرچہ انہوں نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ تحقیقات کے نتیجے میں یہی کہا جائے گا کہ اس میں فریکوینسی کمزور ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی اس طرف بجلی کی لائنوں پر کہ ان کو بہتر بنایا جائے، ان کی جگہ تبدیل کیا جائے۔
پاکستان کے اندر جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے بڑا پرانا سسٹم ہے. جب بجلی پیدا ہو جائے تو بے شک، لیکن اس کے باوجود وہ ایک خاص مقدار سے زیادہ بجلی لانے میں چھوڑی نہیں جا سکتی. اور یہی ہوا آج کہ جب بجلی ٹرپ کرنا شروع کیا تو پھر پورا ملک ٹرپ کرتا گیا اور پورے ملک میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا. ایک افسوسناک صورتحال ہے. دنیا کے میں کسی اور ملک میں اتنا بڑا بریک ڈاؤن نہیں ہوتا. ہمارے ایک کوئی مسئلہ ہو تو بات ہونا. ہمارے یہاں پر مسائل کا ایک انبار ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پاس اتنے وسائل نہیں. اربوں ڈالر کا خرچہ ہے ٹرانسمیشن لائنز پر بھی. ہم اگر بجلی کی قیمتیں بڑھائیں تو لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. آج مسلم لیگ نون کیوں ان پاپولر ہوئی ہے؟ یہ ملک کی ایک مقبول ترین جماعت تھی. کوئی عمران خان کے سرغاب کے پر تو نہیں نکل آئے. عمران خان کے زمانے میں بھی لوگ توبہ توبہ کرتے تھے، جناب کس طرح جان چھوٹے عمران خان صاحب جیسے. آج عمران خان لوگوں کو اچھا لگنے لگا ہے کہ یہ بعد میں آئے، انہوں نے تو اور تباہی مچا دی. تباہی کیا مچا دی؟ بجلی ہو گئی مہنگی، فیول کی کاسٹ بڑھ گئی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 25 روپے یونٹ بجلی پیدا کریں اور 10 روپے لوگوں کو دیتے رہیں. آپ 10 روپے دے سکتے ہیں، لیکن پھر IMF کا جو قرضہ لیتے ہیں وہ قرضہ نہیں دیں گے آپ کو. اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. IMF والے جو ہی دیکھتے ہیں پاکستان میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، کوئی پیسے کی رعایت دے رہی ہے لوگوں کو حکومت، تو وہ اپنا پیسہ روک لیتے ہیں اور وہ پھر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ جناب ہمیں جو آپ نے قرض لیا ہے اس کو واپس بھی کرنا ہے، اس کی آپ کچھ چارہ کاری کریں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سبسڈی نہ دیں. جب سبسڈی نہ دیں گے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. مجھے آج میرے ایک دوست کا میں نے میسج دیکھا، انہوں نے کہا کہ اب میں ان کو ووٹ کبھی نہیں دوں گا. وہ یہ اس کا اپنا ایک سٹانس ہے، ٹھیک ہے. جب اس کی جیب پہ بوجھ پڑا ہے تو وہ کیا کرے. خواہ نئی آنے والی بھی حکومت آ جائے گی تو وہ اور لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے گی. ریلیف دینے کا ایک ہی طریقہ ابھی تو میں سمجھتا ہوں، میرے سمیت سب لوگ اب سولر سسٹم پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے سولر سسٹم مہنگا ہے، لیکن میرے سمیت سے مراد یہ ہے اب جو بھی کوئی نیا مکان بنائے اس میں سولر سسٹم کی گنجائش رکھ دیں. اور کم از کم جو لوگ صاحب حیثیت ہیں یا جن کے پاس اتنا پیسہ ہے اور جو بجلی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، انہیں تو فوری طور پر سولر سسٹم پہ چلا جانا چاہیے. پاکستان کا بجلی کا بحران، لوگوں کی جو مہنگائی ہے اور سولر سسٹم سے ٹھیک ہو سکتی ہے. اور جب سولر سسٹم پہ چلے جائیں گے تو بجلی کی کنزمپشن بھی کم ہو جائے گی. پاکستان میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ سرکولر ڈیتھ جو بڑھتا ہے، ڈیٹ بڑھتا ہے، وہ سرکولر ڈیٹ کم ہو جائے گا. ہمیں حکومت، پھر میں کہتا ہوں کہ پھر عام آدمی جو 200-250 تک یوز کرتا ہے اس کو سستی بجلی پھر فراہم ہونی چاہیے. صرف بجلی مہنگی وہاں فراہم کی جائے جہاں بڑے بڑے کارخانے ہیں یا بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہیں یا وہ لوگ جو رات بھر دکانیں چلانے پر بضد ہیں. یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ پاکستان میں بجلی کی کمی ہے، بجلی کا بحران ہے، لیکن وہ اپنی دکانوں میں لوگوں کو لوٹنے کے لیے، لوگوں سے جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے وہ بجلی کی چمک جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. انکوائری آ جائے، انکوائری کروا رہے ہیں وزیر اعظم، اور جس کی ذمہ داری ہے جہاں تعین ہوتا ہے یہ کب سے اس کی نشاندہی ہوئی. اگر نشاندہی نہیں ہوئی تو پھر وہ لوگ ذمہ دار ہیں. اور جنہوں نے نشاندہی کر دی ہے، پھر جنہوں نے پیسہ لگانا تھا انہوں نے کیا اس سلسلے میں کیا ہے. یہ خرم دستگیر صاحب بڑے پڑھے لکھے وزیر ہیں، ہمیں توقع ہے کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے اور بالآخر اس بریک ڈاؤن کے ذمہ دار لوگوں کو قرار باقی سزا دی جائے گی. شکریہ.